اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل بھی اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ تھا سورہ البقرہ کا آخری رکوع، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمانیات کا بھی ذکر ہے، جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا ذکر ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ آخری جو 2 آیات ہیں سورہ البقرہ کی، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ رات کا قیام اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے یہ 2 آیات جو پڑھ لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ تھی سورہ البقرہ، جس میں ہم نے بہت سارے احکامات دیکھے، جس میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھا، ان کی سرکشیوں کو دیکھا، اور اس سارے بیان سے مقصود کیا ہے کہ مسلمان ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ دوسرے پارے میں ہم نے بہت سارے احکامات کو دیکھا، حج کے، روزے کے، پھر طلاق کے، رضاعت کے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں ہم نے خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دیکھا۔ تو یہ صورت جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنام القرآنی البقرہ، کہ قرآن کی کوہان جو ہے یہ البقرہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، ایک لمبی صورت ہے۔ تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر احکامات ہیں۔ اس کی 200 آیات ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ یہ بھی سورہ البقرہ کی طرح ایک لمبی صورت ہے، اور اس صورت کے اگر موضوعات کو ہم دیکھیں تو اس صورت میں آل عمران، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ عمران کی اولاد یعنی مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، بن باپ کے وہ بچہ تھا، اور مریم علیہ السلام پر پھر کیا کیا مشکلات آئیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اہل کتاب کو دعوت دی جائے، یعنی یہود و نصارہ کو۔ اہل کتاب کے جو خیر ہیں، یعنی ان میں جو اچھے لوگ ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور اس صورت میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور عقیدہ تثلیث، یہ جو 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، اس کے ابطال کے لیے مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے شرور کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ خیر امت کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ کیا گیا ہے اس پوری صورت میں۔ تو ظاہر ہے یہ صورت جا کے 4تھے پارے میں جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تیسرے پارے میں آغاز ہوا ہے غالباً، اور یہ 4تھے پارے میں جا کے مکمل ہوگی، اور پھر 4تھے پارے میں صورت کے بعد جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہوگی۔ تو آئیے صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم اعظم ہے الحی القیوم، یہ اس صورت کے آغاز میں بھی آیا ہے، پیچھے ہم آیت الکرسی میں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ تو اللہ کی خاص صفت ہے حی، یعنی وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران۔ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی نے فرقان نازل کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ انتہائی غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہات ہیں، غیر واضح ہیں۔ محکمات سے وہ آیات مراد ہوتی ہیں جس میں اوامر اور نواہی، احکام اور مسائل، قصص اور حکایات، یعنی واضح چیز موجود ہوتی ہے، دلائل موجود ہوتے ہیں، مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو متشابہات آیات ہوتی ہیں، مثلا حروف مقطعات ہیں، قضاء اور قدر کے مسائل ہیں، ملائکہ وغیرہ کے بات ہے، تو جس سے نا انسانی عقل جو ہے ان حقائق کو سمجھ نہیں پاتی، تو وہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، اس میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ صاف ستھری واضح چیز کے پیچھے نہیں چلتے، بس جہاں پہ کوئی شبہ والی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ شبہ والی نہیں ہیں، یہ متشابہات ہیں جو انسانوں کے لیے غیر واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا انسانوں کو، متشابہ ہیں، انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر بھی ایمان ہے، اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ آج انسان مال اور اولاد کے مل جانے پہ بڑا خوش ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو اپنی طاقت سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی تو مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور کافر بھی مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، 313 تھے، اور وہ تو ان سے ویسے ہی زیادہ تھے تعداد میں۔ تو پہلے ترجمے کی روح سے دیکھا جائے تو کافروں پر مسلمانوں کا روب طاری ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر کافروں کو دکھایا کہ مسلمان جو ہیں ان کو تھوڑے نہ لگیں، اور کافروں پر مسلمانوں کا روب طاری ہو گیا۔ دوسرے ترجمے کی روح سے اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے حوصلے میں اضافہ ہو گیا کہ ان کو کافر جو تھے وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے، یعنی انہیں 1000 کی بجائے 600-700 نظر آئے، تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ حوصلہ
پیدا ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ جب دو جماعتیں ملیں آپس میں یعنی بدر کے دن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کافروں کو مسلمان دگنے دکھائے تھے، ٹھیک ہے، کافروں کو لگتا تھا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، قوت دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جو بصیرت والے ہیں نا ان کے لیے تو اس میں بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیسے 313 مسلمان جو تھے، مٹھی بھر مسلمان، نہ ان کے پاس کوئی اسباب تھے نہ ہتھیار تھے، اور وہ جو ہیں وہ کافروں کے 1000 کے لشکر پر جو ہے وہ غالب آ گئے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، نشان لگے عمدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتی کی۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو طبعی طور پر بہت سی چیزیں پسند ہیں اور مرغوب ہیں، اور اسی میں رغبت ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو رکھتا ہے اپنے پاس۔ جیسے ایک مرد ہے، اس کی بہت بڑی ویکنس عورت ہے، مرد کو عورت میں ایک اٹریکشن ہے۔ خواتین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مزاجن تھوڑا سا اور طرح کا بنایا ہے، لیکن مرد جو ہے اس کی بہت بڑی ویکنس جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، اور عورت کی سب سے بڑی ویکنس اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں رغبت پیدا کی ہے، اور یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یہ جب حد سے بڑھتی ہے نا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اعتدال کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے محبت کرنا جائز ہے۔ جیسے شوہر کے لیے بیوی ہے تو وہ بیوی سے محبت کرے گا، اپنی اولاد سے بھی کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت کی صورت میں مال دیا ہے وہ بھی اسے عزیز ہو سکتا ہے، کوئی کھیتی، کوئی باغ، کوئی زمین اسے عطا کی ہے اس سے بھی، لیکن یہ چیزیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ کی یاد سے جو ہے اس کا دل خالی ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس طرح یہ نعمتیں جو ہیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، نشان لگے عمدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتی کی۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ان کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہو نا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ضرورت کے لیے اور تمہاری اچھی زندگی کے لیے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، تم نے یہ نعمتیں پا کر اللہ ہی کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کے پاس تو بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، پھر تو تم نے خود جو ہے وہ خسارے کا سودا کیا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ یعنی تم ان چیزوں کی محبت میں الجھ کے تو اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو، تمہیں اس سے بہتر چیز بتائی جائے جو تمہارے رب کے پاس ہے، یعنی وہ باغ جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، تمہیں اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اب اللہ کے ہاں جو طریقہ زندگی قبول ہوگا وہ اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی، یعنی میرے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں
تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا جو وہ خود گھڑتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس روز ہر شخص اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ اللہ چاہے تو شاہ کو گدھا بنا دے، گدھا کو شاہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ تمام اختیارات اسی کے ہیں، ہر طرح کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں نے میری عزت نہیں کی، یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کو جو چاہیے اپنے رب سے سوال کرے، لوگوں سے گلے شکوے نہ کرے، لوگوں سے نہ الجھے۔ اور یہ جو رزق کی تقسیم ہے، یہ بھی اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ تو جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو ہر انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اسے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کتنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کر رہے ہوں گے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل بھی اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ تھا سورہ البقرہ کا آخری رکوع، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمانیات کا بھی ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا ذکر ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ آخری جو 2 آیات ہیں سورہ
البقرہ کی ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ رات کا قیام اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے یہ 2 آیات جو پڑھ لیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں جو 3 چیزیں ملی تھیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ تھی سورہ البقرہ جس میں ہم نے بہت سارے احکامات دیکھے، جس میں ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھا، ان کی سرکشیوں کو دیکھا، اور اس سارے بیان سے مقصود کیا ہے کہ مسلمان ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ دوسرے پارے میں ہم نے بہت سارے احکامات کو دیکھا، حج کے، روزے کے، پھر طلاق کے، رضاعت کے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں ہم نے خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دیکھا۔ تو یہ صورت جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنام القرآنی البقرہ، کہ قرآن کی کوہان جو ہے یہ البقرہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، ایک لمبی صورت ہے۔ تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ آل عمران کو دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر احکامات ہیں۔ اس کی 200 آیات ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ یہ بھی سورہ البقرہ کی طرح ایک لمبی صورت ہے، اور اس صورت کے اگر موضوعات کو ہم دیکھیں تو اس صورت میں آل عمران، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ عمران کی اولاد یعنی مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، بن باپ کے وہ بچہ تھا، اور مریم علیہ السلام پر پھر کیا کیا مشکلات آئیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اہل کتاب کو دعوت دی جائے، یعنی یہود و نصارہ کو۔ اہل کتاب کے جو خیر ہیں، یعنی ان میں جو اچھے لوگ ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور اس صورت میں مسلمانوں کو باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور عقیدہ تثلیث، یہ جو 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، اس کے ابطال کے لیے مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے شرور کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ خیر امت کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ کیا گیا ہے اس پوری صورت میں۔ تو ظاہر ہے یہ صورت جا کے 4تھے پارے میں جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تیسرے پارے میں آغاز ہوا ہے غالباً، اور یہ 4تھے پارے میں جا کے مکمل ہوگی، اور پھر 4تھے پارے میں صورت کے بعد جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہوگی۔ تو آئیے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم اعظم ہے الحی القیوم، یہ اس صورت کے آغاز میں بھی آیا ہے، پیچھے ہم آیت الکرسی میں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ تو اللہ کی خاص صفت ہے حی، یعنی وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے۔ الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگران۔ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی نے فرقان نازل کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا
ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ انتہائی غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہات ہیں، غیر واضح ہیں۔ محکمات سے وہ آیات مراد ہوتی ہیں جس میں اوامر اور نواہی، احکام اور مسائل، قصص اور حکایات، یعنی واضح چیز موجود ہوتی ہے، دلائل موجود ہوتے ہیں، مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو متشابہات آیات ہوتی ہیں، مثلا حروف مقطعات ہیں، قضاء اور قدر کے مسائل ہیں، ملائکہ وغیرہ کے بات ہے، تو جس سے نا انسانی عقل جو ہے ان حقائق کو سمجھ نہیں پاتی، تو وہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، اس میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ صاف ستھری واضح چیز کے پیچھے نہیں چلتے، بس جہاں پہ کوئی شبہ والی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہ شبہ والی نہیں ہیں، یہ متشابہات ہیں جو انسانوں کے لیے غیر واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا انسانوں کو، متشابہ ہیں، انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا ان کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر بھی ایمان ہے، اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ آج انسان مال اور اولاد کے مل جانے پہ بڑا خوش ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو اپنی طاقت سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی تو مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور کافر بھی مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، 313 تھے، اور وہ تو ان سے ویسے ہی زیادہ تھے تعداد میں۔ تو پہلے ترجمے کی روح سے دیکھا جائے تو کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر کافروں کو دکھایا کہ مسلمان جو ہیں ان